السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالی نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کی یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرض پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جانور کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیا ہے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی خزائیں بھی اس زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واجب بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالی نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ۔ خوشی سے یا دباؤ سے انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے، جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، گلے، حیوانات کانے وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلق کے ساحہ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا حالات دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمانوں زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین اور آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میوہوں کا کان لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتا تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالات ہو جاتی ہیں۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں نکل
भागने की फिक्र करते हैं और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता, लोग सोते सोते लुकमाए अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला जमीन की हरकत रोकने के लिए पहाड़ों को उस पर कायम न फरमाता तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। यमन के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की पाक जात थी, उससे पहले कुछ भी न था और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन के वजूद से 50,000 साल पहले जुमलाए मखलूक के लिए जो भी मुकद्दर कर दिया था उस सब को लोहे महफूज में जमा कर दिया था। आसमानों जमीन से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमा कर उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया कि क्या लिखूं। हक ताला की तरफ से हुक्म होगा, जो कुछ कयामत तक मुकर्रर होगा वह सब लिख लो। तो कयामत तक जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ कलम ने लिख दिया। जमीन और आसमान के वजूद से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली जिससे पानी की लहरें फटकर पानी की सतह पर कुबा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। उससे अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मरकब फरमाकर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। प्यारे दोस्तों, जो कुछ बयान हो चुका है इससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कैसे पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे हैं और इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुखातिब फरमाता है, जो गुनाहों से मासूम होते हैं। अल्लाह ताला के अहकम बंदों तक पहुंचाते हैं, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। यार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।